بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ دو بڑی اہم سٹوریز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ روشن خیالی کی ہوا چل پڑی ہے اور اس بار وہاں چلی ہے جہاں کے بارے میں بات کرتے ہمارے پر جلتے ہیں۔ رقص کی محافل وہاں سجائی گئی ہیں جہاں کی بات کرتے ہم آنکھیں جھکا لیتے ہیں اور دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کہ وہاں جو قیامت کا منظر برپا ہے اس پر اعتراض کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی مقدس جگہ کی، مقدس مقام کی، جی ہاں، سعودی عرب کی، جہاں غیر مسلم کے جانے تک کا تصور نہ کیا جا سکتا تھا۔ اب روشن خیالی کی روش نے دیکھیے تو کیا کر دکھایا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، سعودی حکومت نے تو وہ کر دیا جسے جان کر ہمارے عالم دین آگ بگولا ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ ایک بڑی پابندی عائد کر دی ہے، جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ پہلے تذکرہ کر لیتے ہیں ناظرین روشن خیالی کا، اس کے بعد آپ کے بچے ماندہ ہوش بھی اڑانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، سعودی عرب جسے ایک قدامت پسند ملک تصور کیا جاتا ہے اب تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کی واضح مثال وہاں حال ہی میں ہونے والے بالی ووڈ سٹار سلمان خان اور بین الاقوامی معروف گلوکار جسٹن بیبر کے کانسرٹ ہے۔ بالی ووڈ سٹار سلمان خان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پرفارم کرنے پہنچے تھے۔ ان کے اس ٹور کو دپنگ ٹور کا نام دیا گیا ہے۔ سلمان خان کے علاوہ ان کے ساتھ بالی ووڈ فلم سٹار شلپا شیٹی، جیکلین فرنینڈس اور دیگر ساتھی فنکار جلوہ گر ہوئے۔ ناظرین، سعودی حکومت نے پہلی مرتبہ اس بڑے پیمانے پر بالی ووڈ ایونٹ کا انعقاد روشن خیال سعودی عرب کے تحت کیا تھا۔ اس میگا ایونٹ میں اطلاعات کے مطابق 80,000 افراد نے شرکت کی اور بالی ووڈ کے بھائی سلمان خان نے اس کانسرٹ میں شاندار انٹری کے ساتھ اپنی پرفارمنس کا جادو جگایا۔ ناظرین، اس سے قبل بین الاقوامی گلوکار جسٹن بیبر نے بھی 6 دسمبر کو ریاض میں ایک کانسرٹ کیا تھا جس میں تقریباً 70,000 افراد نے شرکت کی تھی۔ ناظرین، سلمان خان کے ریاض میں کانسرٹ سے قبل انہیں اعزاز دینے کے لیے ان کے ہاتھوں کا نقش بھی لیا گیا جو ریاض کی مصروف ترین شاہراہ پر نصب کیا جائے گا۔ سعودی عرب اب بالی ووڈ اور ہالی ووڈ سٹارز کے ایونٹ منعقد کر کے یہ ناظرین تاثر دینا چاہ رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ روشن خیالی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کے اہم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ دنیا میں ناظرین سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک بھی یہی ہے۔ تاہم گزشتہ کچھ سالوں میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں سے سعودی حکمرانوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنی تجارت اور معیشت کا انحصار تیل کے علاوہ دیگر ذرائع پر بھی کریں۔ ولی عہد شہزادہ بن سلمان کا ارادہ ہے کہ ان کا ویژن 2030 کے تحت اگلے 8 برسوں میں سعودی عرب کو معاشی اور تجارتی مرکز بنا دیا جائے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ پاکستانی جس ملک کے پیچھے اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، اس کے بادشاہ نے گزشتہ دنوں فرانس کے وزیر اعظم کو بھی دعوت دے رکھی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے پاکستان میں کتنی تباہی اب تک ہو چکی ہے اور بڑی خوشگوار ملاقات رہی، بہت سی باتیں ہوئیں مگر کسی کو بھی پاکستان میں اس بات کی تکلیف نہ ہوئی۔ سب کے سب اپنے دانتوں میں زبان دیے بیٹھے رہے، کسی نے بھی لب کشائی تک کرنے کی جرت نہ کی۔ یاد رہے کہ اگر پاکستان میں ایسا ہوتا تو شاید پورے ملک میں اس وقت آگ لگ گئی ہوتی، پورے ملک کو آگ میں جھونک دیا گیا ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا ناظرین کہ محمد بن سلمان نے جو کیا وہ درست ہے، مگر
ہمارے ہاں پائی جانے والی منافقت کو لے کر پریشان ضرور ہوں۔ اب ناظرین وہ بات کرتے ہیں، وہ بات آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جہاں ایک جانب سعودی عرب روشن خیالی کے تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے، غور سے سنیے، بڑی ہوش اڑا دینے والی بات ہے، گزشتہ ہفتے ملک میں سعودی عرب نے تبلیغی جماعتوں کو معاشرے کے لیے خطرناک قرار دے دیا ہے، اور خطرناک قرار دیتے ہوئے پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے اس بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جمعے کی نماز کے خطبے میں تبلیغی جماعت کی معاشرے کے خطرات کے متعلق بیان کرے۔ سعودی وزارت نے تبلیغی جماعت کو دہشت گردی کی جانب پہلا قدم قرار دے دیا ہے۔ لو جی جناب، اب کیا کرو گے؟ سعودی عرب کی اندھی تقلید کرو گے اب؟ اور اگر کرو گے تو پاکستان میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا برداشت کر پاؤ گے یا ویلا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ اب بولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، کیوں چپ بیٹھے ہو؟ کیوں نہیں کہتے اب کچھ؟ کیا جو محمد بن سلمان نے کیا وہ درست اقدام ہے؟ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ اب گیم ہے معیشت کی، پیسوں کی، وسائل کی۔ جس کے پاس جتنا اور جس کی حکمت عملی جتنی بہتر، اتنا ہی وہ مضبوط اور طاقتور۔ اور یہی دوڑ ہے اب، اور اس دوڑ میں سب جائز ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روشن خیال بننا چاہیے یا شدت پسند؟ معیشت یا غربت؟ کشکول۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو دین پوری دنیا کے لیے احسن ترین ہے، اس میں شدت پسندی کی گنجائش ہے، منافقت کی گنجائش ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر ہمیں بھی اپنی سمت کا تعین جلد از جلد کرنا ہوگا، وگرنہ پھر وہی ہوگا کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا باران۔ سمت کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ سوچئے، سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے